نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کو مزید جو سکلز ہیں وہ بھی دیے جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجرک ہے اور اجرک انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھی ہے اور اس کے بعد اب پہنچے ہیں سٹیج پر، اور کامیاب جوان پروگرام جس پر ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا، اب کام جو ہے اس کو مزید تیز کیا جائے گا۔ نوجوانوں میں ان کی جانب سے سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے جانے ہیں، اور سندھ کا روایتی لباس ہے اور اجرک جو ہے اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ اجرک ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے پاس موجود ہے، اور جو سندھ کے نوجوان ہیں ابھی سکھر پہنچے ہیں، ان میں کامیاب جوان پروگرام کے جو کامیاب نوجوان ہیں جنہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، ان میں اس پروگرام کے تحت سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور سندھ کے نوجوانوں میں 3.5 ارب کی جو رقم ہے وہ بھی تقسیم کی جائے گی۔ اسد عمر گفتگو کر رہے تھے اور اسد عمر نے کئی منصوبوں کا اعلان بھی کیا، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ان نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو رقم انہیں دینی ہے وہ رقم بھی انہیں دی جا رہی ہے، اس کا جو چیک ہے وہ چیک ایز اے سوینئر انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ سکھر کا دورہ ہے وزیراعظم عمران خان کا، سندھ کے دورے پر نکلے ہیں، اس کے بعد شہر قائد کراچی میں بھی جائیں گے، اور اس تقریب میں وزیراعظم عمران خان شریک ہیں، اور وزیراعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام پر جو عمل درآمد ہے وہ تیز کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی اعلان کے بعد اب وہ سکھر پہنچے ہیں، نوجوانوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں سے وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جو سوینئر ہوتا ہے چیک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ سوینئرز ان نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 21,000 جوانوں میں 1 ارب جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ 2200 نوجوانوں کو روزگار کے لیے رقم کی تقسیم کے عمل کا آغاز بھی آج سے ہونے جا رہا ہے، اور تربیت پانے والے نوجوانوں میں سرٹیفکیٹس بھی آج ہی تقسیم کیے جائیں گے، اور انہیں امدادی رقم جو ہے جو چیکس ہیں وہ ان نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، تاکہ سکلز ہیں، اپنے جو روزگار ہیں وہ نوجوان اپنا روزگار خود کما سکیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے جو سٹارٹ اپس ہیں وہ بنا سکیں اور اپنے کاروبار کر سکیں، لوگوں کو بلکہ روزگار دے سکیں۔ یہ ہے مشن وزیراعظم پاکستان عمران خان کا، اور اسی مشن کی تکمیل کے لیے وزیراعظم عمران خان آج سکھر پہنچے ہیں، اور ان نوجوانوں میں ان کی جانب سے چیکس تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور یہ چیکس جو ہے اسی بیس پر تقسیم کیے جا رہے ہیں نوجوانوں میں، جو کہ کوئی سکل حاصل کریں گے، سکل حاصل کرنے کے بعد اپنے سٹارٹ اپس کریں گے، اپنے کاروبار کریں گے، اور نوکری ڈھونڈنے کے بجائے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میرا مشن یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ نوکریاں بلکہ آگے لوگوں کو دیں، اس لیے آپ لوگ اپنے کام کریں، تو یہ چیکس تقسیم کریں تاکہ نوجوان اپنے کاروبار بنائیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں، نوکریاں فراہم کر سکیں۔ ان کی جانب سے سوینئرز تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیکس کے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نوجوانوں سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور اجرک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم کے پاس اس وقت اجرک بھی موجود ہے، روایتی لباس ہے سندھ کا، اور آج جمعے کا روز ہے۔ وزیراعظم عمران خان اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچے ہیں سکھر میں، عثمان ڈار بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اب وزیراعظم اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے، نوجوانوں سے وہ خطاب بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، اور جو آنے والے مشنز ہیں ان کے نوجوانوں کے حوالے سے، جو ان کے پروگرامز ہیں اس کے حوالے سے وہ گفتگو بھی کریں گے۔ جیسے کہ اسد عمر نے بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا کوئی منصوبہ ہو اس میں نوجوانوں کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سندھ آیا ہوں، انٹیریئر سندھ۔ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے، لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا۔ میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا، بدقسمتی سے نہیں آ سکا، کیونکہ سندھ جو اندرون سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے۔ بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی، جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخوا کے ساتھ، ادھر بہت غربت، بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اندرون سندھ دیکھا میں نے، بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ، اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے، بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا، بنیادی ضروریات نہیں،
حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا، اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں، لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان، اور میں صرف آپ کو اب اسٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ قرضہ کیا تھا، کتنا تھا۔ ہمارے 2.5 سالوں میں ہم نے کتنا قرضہ واپس کیا، اور سود، اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ، انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا قرضہ واپس کیا۔ تو انہوں نے قرضوں کی قسطیں اور جو سود ملا کے 20,000 ارب روپیہ واپس کیا۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ کہنے کا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ 15,000 ارب روپیہ قرضہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں، تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے، سڑکوں پہ، اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، نہریں بنانے پہ، اریگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ، انفراسٹرکچر پہ، تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا 2.5 سالوں میں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے قرضوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا، اس کی قسطیں اور سود کے اوپر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا۔ تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں قرضہ دینا تھا، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم۔ تو جو آج ہم نے 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ یعنی یہ جو پیکج ہے، یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی، فیزیبلٹی سب تیار ہیں، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ، جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی۔ دیکھیں، ہماری اتنی بڑی آبادی ہے، لیکن ہمیں اس آبادی کا فائدہ تب ہوگا، اور نوجوان آبادی ہے، 60% ہماری آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے۔ اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں، اسکل ایجوکیشن دے سکیں، تو یہ آبادی سارا ہمارا اثاثہ بن جاتی ہے، اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے۔ تو ایک تو اسکلز ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم ایلوکیٹ کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دیے ہیں، کامیاب جوان، ہنرمند جوان، یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں، ان کی کوئی بزنس، ان کا کوئی آئیڈیا، اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے۔ ابھی میں پوچھ رہا تھا، کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں،
کسی کپڑے کی دکان ہے، تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے ہماری گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو، جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے. تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوتھ کے اوپر پورا زور لگانا ہے، اور کھیلوں کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی پورا زور لگائیں گے. نوجوانوں کو یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں نہیں ہیں، تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزی لینڈ، اس کی ساری آبادی مشکل سے 50 یا 60 لاکھ ہے. 50 یا 60 لاکھ ساری نیوزی لینڈ کی آبادی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اس 50-60 لاکھ کی آبادی، وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بجائے ہمارے سارے 22 کروڑ لوگوں کی. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی سی ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی، تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو، ان سے کیسے ہار سکتے ہیں. دیکھیں، جو جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے. اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ کا کیا فائدہ یا آبادی کا کیا فائدہ. تو لہٰذا یہ بھی انفراسٹرکچر پہ سارے پاکستان پہ جو صوبے ہمارے نیچے ہیں. دیکھیں، پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے. وفاق جب وہ صوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے، اور پھر وہ ڈیفنس کے اوپر بھی، اور پھر سود بھی، جو قرضے لیے ان کو سود بھی اس کو دینا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کاسٹ تو وہ پہلے سے ہی وفاق مقروض ہو جاتی ہے، قرضے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک. تو اس لیے صوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے، وفاق جو دے بیٹھا صوبوں کو پیسہ، ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں. یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں. تو اس لیے ذمہ داری صوبوں کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکیج ہے، اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدرآباد موٹر وے کا، بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ ہمارا جو لاجسٹکس، ہماری جو کنیکٹیوٹی، ہمارے جو ڈسٹنسز، سڑکیں اچھی بنتی ہیں، تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا، تجارت کرنا، ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا سارے ملک کو فائدہ ہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے علاقے کو. اور وہ جو ڈیم ابھی اسد نے کہا تھا، اس سے کتنے ایکڑ لوگوں کی زمینیں کاشت ہوگی، تو وہ اس سے علاقے کو فائدہ ہوگا. جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا، جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں، تو ایک دم جب لاک ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا. جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو دہاڑی والے مزدور تھے، یا جو اپنی چھاپڑی چلاتے تھے، یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھیں، یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا، کیونکہ سارا ملک بند ہو گیا. اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا. نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی، جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا. ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. اس کے باوجود لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی. تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے. 1.5 کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیے سندھ میں، سارے پاکستان میں. اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر. اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں. میرٹ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا یا دوسروں کا ہے، یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے. آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ، کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا. اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی، تو سندھ کا 23% آبادی ہے، 23%.
22% آبادی سندھ کی، 33% ہم نے اساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ. 22% آبادی اور 33% جو اساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا، اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ اساس کا تھا میرے خیال میں 180 ارب روپیہ تھا، تو اس کا 33% سندھ پہ خرچ ہوا. سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا. اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے. اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ پورے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں. مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے. کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسے ہی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے. ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، ایک بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے، اور سب تیاری ہم نے کر لی. باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے. سندھ حکومت نے ہمیں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا. سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا. سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لے. فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو، نوکریاں بھی، دولت میں اضافہ بھی ادھر. صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ سارے پاکستان کو، کہ کیونکہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم اندازہ لگا رہے تھے 40 ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر. تو صرف گورنمنٹ کو تو فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا، وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ، کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا. تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو. تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسچینج ریزروز آ جانے تھے جس سے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا. تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے. صرف فورن ایکسچینج، وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے، وہ بھی جب ڈالر روپے میں آئے گا، روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر. تو فائدہ تو سارے ہمارے صوبہ سندھ کو تھا. لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کر کے واپس لے لیا. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے. ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے اساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آ کے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو اساس پروگرام ہے، ہم نے پہلے سوچا تھا کہ 70 لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس باری، جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے. تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو، لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم اساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرون سندھ میں آیا ہوں. لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو، پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں. سارا ملک میرا ہے، میں اپنا سمجھتا ہوں. کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو، وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے. اور ہم انشاءاللہ امانت داری سے، ایمانداری سے اور امانت داری سے
इंशाल्लाह सारे अपने पाकिस्तान के जिधर जिधर जो जो इलाके पीछे रह गए हैं उनके लिए पूरी मदद करेंगे उन ऊपर आने में। बलूचिस्तान में हमने ये भी मुझे फ़ख्र है कि सबसे बड़ा जनूबी बलूचिस्तान के लिए पैकेज पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ दिया है, तो मुझे उसकी भी खुशी है क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। कबायली इलाका जो पुराना कबायली इलाका था उधर भी हमने सबसे ज़्यादा इस वक्त पैकेज दिया है, जो कि इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे क्योंकि वहाँ भी बहुत गुर्बत है। और इंशाल्लाह जो हमारी कोशिश है कि सारा पाकिस्तान में जो ज़ोर लगाएं, पॉलिसीज़ बनाएं अपने निचले तबके को ऊपर लाने के लिए। मैं फिर से अपने सिंध के लोगों से ये आज वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके हालात बेहतर करने में। शुक्रिया। सक्खर में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि अंदरून सिंध पाकिस्तान का गरीब तरीन इलाका है। जब से वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ अंदरून सिंध आने का मौका नहीं मिला। खुशी है आज आया हूँ तो किसी अच्छी खबर के साथ आया हूँ। प्रायोरिटाइज करने के लिए किया गया है। जब हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर आता है तो वह 12 डेटा पूल्स से गुजरता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो CNIC वैलिड है या नहीं, फिर हम और मैसेज चला जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो कार्ड ब्लॉक तो नहीं है, फिर हम उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और उनकी हस्बैंड के डेटा पूल से गुजारते हैं, उनको रिग्रेट चली जाती है। और फिर जो 29 से नीचे जिनका स्कोर होता था हम उनको अभी तक उनको हम पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए का SMS भेजते थे और वो हमारा SMS देख के और अपनी पेमेंट्स इस तरह की 4000 के आंक में लेने आते थे। आज जब आपने ऑथराइजेशन दे दी है 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की, तो हम उसका स्कोर बढ़ाकर और उसका स्कोर हम कर देंगे 32, तो बहुत से और लोगों को पेमेंट नोटिफिकेशन जाएंगी। इसके अलावा हमने जो माजूर अफराद की जो आपने पॉलिसी की अप्रूवल दी थी उनका स्कोर इन एनी केस हमने ऊपर रखा है, तो वो 37 पे हमने रखा है। तो ये 0 से 100 तक ये सोशियो इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी होती है। अभी तक हम 29 की हमारी ऑथराइजेशन थी जिस पे 70 लाख खानदान एलिजिबल थे। आज जब आपने अनाउंस कर दिया है तो हम एलिजिबिलिटी स्कोर कैलिब्रेट 32 पे कर देंगे और खसूसी अफराद के लिए ये ऑलरेडी 37 पे है। और क्योंकि अभी 20% सर्वे रहता है तो जिन लोगों का सर्वे नहीं हुआ उनको प्राइम मिनिस्टर मैसेज जाता है कि आप सर्वे का इंतज़ार करें। इस वक्त पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे जारी है और इंशाल्लाह अप्रैल 30 तक हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में हमारे डेस्क रजिस्ट्रेशन लग जाएगी ताकि जिन लोगों के घर मिस हुए हैं वो जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन के बाद भी वेट टाइम तो नहीं, फौरन हो जाए? नहीं जी, अब हमने ये प्रोसेस रोलिंग प्रोसेस है, अब से लेके जून तक जैसे मैसेज आएगा वो किसी भी सेंटर पर जाएगा। वो किसी भी सेंटर, तो हमने रजिस्ट्रेशन भी पैरेलल है, पेमेंट भी पैरेलल है, सर्वे भी पैरेलल है। अब एक ट्रांजैक्शन आपको वज़ीर-ए-आज़म सक्खर में एहसास प्रोग्राम के हवाले से मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दे रही थी और उन्होंने बताया कि 70 लाख लोग एलिजिबल थे और वज़ीर-ए-आज़म की अप्रूवल के बाद अब इनकी जो तादाद है वो बढ़ा दी गई है। माज़ूर अफराद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा, उनके हवाले से भी सर्वे किया जा रहा है और हर इलाके में हमारा सर्वे जारी है। मुल्क के हर तहसील में, हर ज़िले में जो सर्वे है वो किया जा रहा है। सक्खर में है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया था। नौजवानों में उनकी जानिब से चेक्स तकसीम किए गए और कामयाब जवान प्रोग्राम के साथ साथ एहसास प्रोग्राम का भी जो है उसकी भी तकरीब है, उसकी भी तकरीब का इनेकाद किया गया है सक्खर में। और इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने पहले ब्रीफिंग दी है और अब एहसास प्रोग्राम के तहत जिन गरीब ख़ानदानों में, जिन अफराद में उनकी जानिब से चेक्स तकसीम किए जाने हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं
وہ بھی سن رہے ہیں. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ مناظر ہیں, 2 خواتین یہاں پر موجود ہیں جو کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اپنے مسائل بتا رہی ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں وہ بتا رہی ہیں, اور احساس پروگرام کے تحت ان خواتین سے وزیراعظم پاکستان عمران خان ملاقات کر رہے ہیں, اور ان خواتین میں چیکس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اس سے پہلے نوجوانوں میں بھی چیکس تقسیم کیے تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا کر سکیں. وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ نوجوان جو بھی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بلا سود ہم قرضے جو ہیں وہ فراہم کر سکیں. اور اب کامیاب جوان پروگرام کے بعد احساس پروگرام ہے, اور احساس پروگرام کے تحت جن غریب خاندانوں میں امدادی چیکس جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں, اس پروگرام کے حوالے سے پہلے معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بریفنگ دی, اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ان خواتین سے ملاقات کی, اور چند خواتین سے جب ملاقات کی ہے ان میں وزیراعظم کی جانب سے چیکس تقسیم کیے گئے, اور ان کے خواتین کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, وزیراعظم نے وہ بھی سنے. اور چیک تقسیم کرنے کے بعد احساس پروگرام کی تقریب سے اب غالباً وزیراعظم پاکستان یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. ان کا دورہ ہے سکھر کا, اور اس کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کراچی جائیں گے. وزیراعظم پاکستان عمران خان سندھ کے دورے پر موجود ہیں, اور سندھ کے دورے پر انہوں نے سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. اس تقریب سے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے خطاب کیا, اور احساس پروگرام کے حوالے سے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی.